اللہ الرحمن الرحیم ولر کنارے جلد اول پارٹ 7 میری تعلیمی رفتار میں زبردست دھچکا۔ سوپور ہائی اسکول میں نے چھٹی جماعت کا امتحان بڑے اچھے نمبرات کے ساتھ پاس کیا۔ میرا وظیفہ بھی بدستور جاری رہا۔ اسی اثنا میں ہماری بڑی ہمشیرہ مرحومہ خدیجہ بانو کی شادی ڈورو میں ہمارے ننیحال کے رشتے میں سید عبدالعزیز شاہ ہمدانی مرحوم کے ساتھ ہو گئی۔ مجھے یہ بھی یاد ہے کہ اس شادی کے اخراجات کے لیے ہمارے پاس بورے رنگ کی بہت ہی خوبصورت بکری تھی۔ اس کو ڈورو کے ہی مرحوم عبدالخالق زرگر کے ہاتھ بیچنا پڑا۔ اس رشتے سے ہمارے لیے ڈورو میں آمد و رفت کے امکانات پیدا ہو گئے۔ ہماری ہمشیرہ کے بڑے دیور سید مبارک شاہ ہمدانی تھے۔ بڑے قدآور اور توانا آدمی تھے۔ ان کی غرجدار آواز سے در و دیوار لرز اٹھتے تھے۔ ان کے چھوٹے بھائی ہمارے بہنوئی لاہور میں وومن کالج میں ملازم تھے۔ ان ایام میں اس کالج میں مرحوم جی ایم صادق اور محترمہ مس محمودہ زیر تعلیم تھی۔ مرحوم عبدالعزیز شاہ ہمدانی کی کوششوں سے ہمارے بڑے بھائی سید میرک شاہ گیلانی مرحوم وہ بھی اسی کالج میں روزگار حاصل کرنے میں کامیاب ہوئے۔ ڈورو میں رشتہ تازہ ہونے کے بعد میں کچھ عرصہ یہاں ہی ٹھہرنے لگا اور یہاں سے ہی طلباء کی ایک بڑی کھیپ کے ساتھ سوپور ہائی اسکول جایا کرتا تھا۔ ہماری پوفی کی صاحبزادی مرحومہ راجہ بیگم بھی یہاں ڈورو میں ہی بیاہی گئی تھی۔ ان کے شوہر مرحوم شمس الدین ہری پورہ میں مکتب ٹیچر تھے۔ ان ایام میں مکتب ٹیچر کی بڑی عزت ہوتی تھی اور وہ بستی میں بڑے عالم اور پڑھے لکھے ذی عزت اور ذی احترام افراد میں شمار کیے جاتے تھے۔ مرحومہ پوفی کی طرح ہماری یہ پوفی زاد ہمشیرہ بھی ہم سے بہت پیار کرتی تھی۔ میں کبھی کبھی ان کے یہاں بھی ٹھہرتا تھا۔ وہ بار بار میرے بوسے لے کر ہمیں کھلاتی پلاتی تھی۔ صحت کے لحاظ سے وہ بہت کمزور تھی۔ ٹی بی کے عارضہ میں مبتلا تھی۔ ان کا اپنا کوئی بھائی نہیں تھا۔ وہ بچپن میں ہی اللہ کو پیارے ہو گئی تھی۔ اسی وجہ سے ہماری پوفی بھی سوگوار رہتی تھی اور ہمیں اپنی اولاد سے زیادہ پیار اور محبت سے پالتی تھی۔ اپنی نرینہ اولاد نہ ہونے کی وجہ سے ہمارے پوفا مرحوم عبدالعزیز نے اپنے بھتیجے محمد یوسف جو ان کے بھائی مرحوم عبدالغفار بابا تجر شریف کے لڑکے تھے متبنہ بنا کر گھر لائے تھے۔ یہی لڑکا آخری وقت تک ان دونوں میاں بیوی کی اولاد کی حیثیت سے ان کی خدمت کرتا رہا اور ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا رہا۔ پوفی اور ان کے شوہر کی وفات کے بعد محمد یوسف نے ماگرے پورہ میں سکونت اختیار کی اور حال ہی میں وفات پا گئے ہیں۔ ڈورو میں کہیں ایک جگہ کہیں دوسری جگہ قیام کر کے میں بڑے ذوق و شوق کے ساتھ 7ویں جماعت میں پڑھ رہا تھا۔ مجھے مدرسہ اور کتابوں کے ساتھ گویا عشق سا ہو گیا تھا۔ میں اپنے کلاس میں ذہین اور محنتی طلباء میں شمار کیا جاتا تھا، مگر شومئی قسمت کے میں اپنی اس ذوق و شوق کو جاری نہ رکھ سکا۔ ڈورو کے بالکل قریب میں ایک بستی سیم پورہ ہے۔ وہاں خواجہ غلام محمد خادم ایک بڑے زمیندار یا جاگیردار کی حیثیت سے سکونت پذیر تھے۔ وہ شاید پنجاب سے ہجرت کر کے یہاں آباد ہوئے تھے۔ البتہ ان کا خاندانی رشتہ ہردو شیوا سوپور میں مرحوم منور ڈار ذیلدار کے خاندان کے ساتھ تھا، مگر مرحوم خادم کا رہن سہن زبان پنجابی معاشرے کے ساتھ مطابقت رکھتا تھا۔ ان کے لڑکے محمد عبداللہ، منظور الحق، ریاض الاسلام، ظفر الاسلام سوپور ہائی اسکول میں زیر تعلیم تھے۔ اول الذکر تو ہم سے پہلے ہائی اسکول سے فارغ ہوئے تھے، مگر آخر الذکر دونوں بھائی ہمارے ساتھ سوپور میں پڑھتے تھے۔ ان ایام میں ڈورو، ہردو شیوا، سیم پورہ اور دوسرے دیہات سے طلباء سوپور ہائی اسکول میں ہی زیر تعلیم تھے۔ اس طرح ایک بہت بڑی جماعت کے ساتھ میں شاید سب سے چھوٹا لڑکا پیدل سفر کر کے سوپور آتا، چھٹی کے بعد واپس جاتا تھا۔ آتے جاتے میں شوخیاں اور اٹکلیاں بھی خوشی اور مسرت کا سامان بن جاتی تھی، مگر بڑے بڑے سب لڑکے مجھ سے بہت پیار کرتے تھے۔ ڈورو کے مرحوم عبدالخالق شیخ، شیوا کے سید غلام احمد، محمد صدیق لون، غلام احمد ڈار، سید جلال الدین ہمدانی پگڑیاں باندھے سکول آتے تھے۔ ان ایام میں اساتذہ بھی اور طلباء بھی پگڑیاں باندھے سکول آتے تھے، مگر میں ابھی اس مرتبے پر نہیں پہنچا تھا کہ پگڑی باندھ کر سکول آتا۔ مارننگ ٹائم میں ہم سارے شبنم سے پاؤں دھوتے ہوئے سکول پہنچتے تھے۔ کتنے حسین اور پرمسرت ایام تھے، الفاظ میں ان کی تصویر کشی بہت مشکل ہے۔ مرحوم غلام محمد خادم کا رشتہ لاہور میں مشہور و معروف مورخ مرحوم محمد دین
فوق کے ساتھ تھا۔ وہ ہر سال گرمیوں کے موسم میں کشمیر آتے تھے اور سیم پورہ میں بھی اپنے رشتہ داروں کے یہاں قیام کرتے تھے۔ ہماری ہمشیرہ مرحومہ کے دیور سید مبارک شاہ ہمدانی کے بھی ان کے ساتھ تعلقات تھے۔ وہ خادم صاحب کے گھر بھی آتے جاتے تھے کیونکہ ان کا بھی ان ایام میں خوشحال اور سفید پوش گھرانوں میں شمار ہوتا تھا۔ اس کی وجہ سے مرحوم عبدالعزیز کی لاہور میں ملازمت اور مبارک شاہ کی فارسٹ ڈپارٹمنٹ میں تعیناتی ہو گئی تھی۔ ایک روز مرحوم مبارک شاہ مجھے بھی مرحوم فوق صاحب کے پاس لے گئی۔ یہ شاید میرے لیے خادم صاحب کے گھر جانے کا پہلا موقع تھا۔ ان کے لڑکے ریاض اور ظفر الاسلام ہمارے ساتھ ہی اسکول آتے جاتے تھے اور مجھ سے بہت محبت اور احترام سے پیش آتے تھے۔ مرحوم محمد دین فوق نے مجھے دیکھا اور مبارک شاہ سے کہا کہ اس لڑکے کو میں اپنے ساتھ لے جاؤں گا اور وہاں ہی اپنی نگرانی میں پڑھاؤں گا۔ والدین سے مشورہ کیا، انہوں نے سینے پر پتھر رکھ کر پرنم آنکھوں سے حامی بھری، اس امید کے ساتھ کہ یہاں ان کو قیام و طعام کے لحاظ سے تکلیف اور مشقت اٹھانا پڑتی تھی۔ لاہور میں ان کے بڑے بھائی اور بہنوئی بھی ہیں، شاید سکون اور یکسوئی کے ساتھ تعلیم حاصل کر سکیں گے۔ مرحوم محمد دین فوق کے بارے میں یہ تصور بھی نہیں کیا جا سکتا تھا کہ وہ قول و فعل کے تضاد کا شکار ہوں گے اور ان کے ساتھ جا کر میری تعلیم حاصل کرنے کا خواب چکنا چور ہو جائے گا۔ میرا ذوق و شوق، مدرسہ اور کتابوں کے ساتھ عشق، ساتھی اور ہم جماعت طلباء کے ساتھ بے پایہ محبت، اساتذہ کا پیار، ایک محنتی اور ذہین طالب علم کے ساتھ ان کا خصوصی تعلق اور لگاؤ، یہ سب کچھ من سے چھن گیا۔ میری معصومیت، ناپختہ شعور، آنے والے ایام کے تصور سے محرومی، جہاں دیدہ اور بڑے لوگوں، خاص طور مرحوم مبارک شاہ کا بھی دھوکہ کھانا اور ایک مشہور مورخ کے جھانسے میں آنا ماضی کا ایک بہت بڑا سانحہ اور حادثہ آج بھی اس کی یاد میرے دل و جگر، قلب و ذہن اور جسم و جاں میں لرزہ طاری کر دیتا ہے۔ یک لحظہ غافل گشتم، صد سالہ راہم دور شد۔ مرحوم محمد دین فوق نے، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، مجھے اپنے ساتھ لیا۔ میں بڑے شوق سے ان کے ساتھ ہو لیا، اس امید کے ساتھ کہ لاہور میں بہتر تعلیمی سہولیات سے استفادہ کا موقع ملے گا۔ 18 میل کی مسافت طے نہیں کرنا پڑے گی۔ ڈیرہ کے لیے کبھی آدھی پورا، کبھی وارا پورا، کبھی ڈورو اور کبھی کسی گاؤں میں در در کی ٹھوکریں کھانے کے بجائے کسی ایک جگہ قیام اور رہائش کا بندوبست ہوگا اور مرحوم فوق صاحب اپنی بھرپور توجہ کے ساتھ میری تعلیم جاری رکھنے میں مددگار بنیں گے۔ مگر اے بسا آرزو کی خاک شدہ است۔ مرحوم کے ساتھ اوڑی کے راستے سے مظفر آباد، پھر راول پنڈی اور وہاں سے ریل کے ذریعے ہم لاہور پہنچ گئے۔ 12 سالہ لڑکا بلا راستے کے مناظر اور نشیب و فراز سے کیا لطف اندوز ہوتا، پھر ماں باپ کی آغوش محبت سے جدائی، بھائی بہنوں کی یادیں، سب سے زیادہ اسکول میں ساتھیوں کی شوخیوں اور ساتھ کھیلنے کودنے اور اٹکلیاں برنے سے محرومی۔ سمجھ لیجئے کہ بے سمجھے بوجھے میں اس سفر میں مرحوم کے ساتھ شریک رہا۔ مرحوم کے گھر پہنچ کر وہاں زیادہ سے زیادہ ایک رات رہے ہوں گے، اس لیے مجھے یاد نہیں کہ ان کی رہائش گاہ لاہور میں کس حصے میں واقع تھی۔ دوسرے ہی دن انہوں نے کسی مدرسہ کی طرف لے جانے کے بجائے اپنی بڑی بیٹی کے گھر پہنچا دیا جو موزنگ میں سکونت پذیر تھی۔ ان کے شوہر نامدار، جن کا نام جاننے کی میں نے کبھی کوشش نہیں کی، شاید کسٹم ڈپارٹمنٹ میں بڑے آفیسر تھے اور صوبہ سرحد میں کسی شہر میں تعینات تھے۔ صوبہ سرحد کا میں نے اس طرح اندازہ لگایا کہ ان کے گھر میں بادام، پستہ، جلگوزے اور دوسرے خشک میوے کثرت سے موجود ہوا کرتے تھے۔ ان کی بڑی لڑکیاں تھیں جو زیر تعلیم تھی۔ معصوم اور خوبرو لڑکا ان کے لیے ایک کھلونا تھا۔ وہ مجھ سے بہت پیار کرتی تھی۔ ان کی والدہ بھی بڑی شفقت اور محبت کے ساتھ پیش آتی تھی، مگر مجھے یہ احساس گلائے جا رہا تھا کہ میں اسکول سے اٹھائے جانے کے بعد گھریلو نوکر بنا دیا گیا ہوں۔ اس احساس نے مجھے بہت پسماردہ بنا دیا۔ اب شب و روز میرے لیے رونے دھونے اور سرد آہیں بھرنے کے بغیر کوئی اور کام نہیں تھا۔ مجھے یاد نہیں کبھی انہوں نے مجھے برتن دھونے یا جھاڑو دینے کے لیے کہا ہو، مگر گھر کے خادم کا بہرحال یہی کام ہوتا ہے۔ شاید معصومیت کی وجہ سے یہ لوگ مجھ سے کام لینے میں کوئی سختی نہیں برتتے تھے، مگر میں احساس کمتری کا شکار ہو کر اپنی قسمت پر رو رہا تھا۔ کاش مرحوم فوق صاحب نے اپنی نواسیوں سے کم از کم اتنا کہا ہوتا کہ بیٹیوں،
اس لڑکے کو میں نے اسکول سے اٹھا کر یہاں لایا ہے، آپ اس کو صبح و شام کچھ پڑھایا کریں۔ مگر اس گھر میں نے کبھی کتاب کی صورت نہیں دیکھی، مگر صحن میں نکل کر خوب روتا تھا اور اقبال کی تصنیف بانگی درا میں درج ایک نظم پرندے کی فریاد دہراتا رہتا تھا، جو کسی کتاب میں نے پڑھی تھی۔ مجھے یاد نہیں کہ میں کتنا عرصہ اس گھر میں رہا ہوں۔ میرے بڑے بھائی مرحوم سید میرخ شاہ اور مرحوم سید عبدالعزیز بڑے بہنوئی وومن کالج میں ملازم تھے۔ میں اکثر و بیشتر ان کے پاس جا کر وہی ٹھہرتا تھا۔ ان کے لیے ایک مشکل یہ تھی کہ کالج میں وہ اپنے کسی مہمان کو زیادہ دنوں تک اپنے پاس نہیں رکھ سکتے تھے۔ ان کی پوچھ گچھ ہوتی تھی کہ کون ہے، کیوں یہاں ٹھہر رہا ہے۔ کالج کے ہاسٹل میں ایک باورچی تھا، وہ میری بے بسی اور معصومیت پر ترس کھاتا تھا اور مجھے چوری چھپے کھانا کھلاتا تھا۔ یہ عرصہ میرے لیے ذہنی اور جسمانی کوفت اور انتہا درجے کی قسم پرسی کا عرصہ تھا۔ نہ تو مرحوم فوق صاحب میرے بارے میں دریافت کرتے کہ یہ لڑکا جس کو میں نے پڑھانے کا وعدہ کر کے یہاں لایا ہوں کہاں ہے اور کس حال میں ہے، اور نہ ہی مزد میں ان کی لڑکی کے گھر میں کوئی پرسان حال تھا۔ میں تھک ہار کر کبھی ان کے گھر جاتا تھا، وہ مجھے پوچھتے تھے کہاں تھے، مگر اس بارے میں کبھی نہیں سوچتے تھے کہ اس لڑکے کا یہاں کیوں دل نہیں لگتا اور اس انجانے شہر میں اداس کیوں گھوم رہا ہے۔ میں انجانے میں کسی اسکول کی تلاش میں تھا۔ میری آنکھیں ترستی تھی کہ کوئی کتاب دیکھ لوں اور اس کو ہاتھوں میں لے کر پڑھ لوں، کوئی کاپی مل جائے، کوئی قلم مل جائے جس سے میں لکھ سکوں۔ یہ سب کچھ مجھ سے چھن گیا۔ ہائے میری قسمت! غربت اور افلاس نے مجھے کہاں سے کہاں پہنچا دیا، کس نعمت سے مجھے محروم کر دیا اور کن کٹھنائیوں سے دوچار کر دیا۔ اس مرحلے پر مجھے کہیں سے رہنمائی ملتی تو لاہور میں رہتے ہوئے میں بڑی آسانی کے ساتھ تعلیم جاری رکھ سکتا تھا۔ ان ایام میں کشمیر کے اکثر و بیشتر نوجوان تعلیم کے لیے لاہور اور امرتسر کا رخ کرتے تھے اور وہاں ہی دینی اور مروجہ تعلیم حاصل کر لیتے تھے۔ لاہور کے ہر محلے میں مساجد کشمیری طلباء کے لیے قیام و طعام کے مراکز تھے۔ محلے کے لوگ بڑی محبت اور پیار کے ساتھ ان کے لیے ضروریات پوری کر لیتے تھے، مگر افسوس ہے مجھے اس مرحلے پر مساجد کی طرف رخ کرنے کے لیے کسی نے رہنمائی نہیں کی۔ مصیبت اور بے بسی کے یہ ایام میری زندگی کا سب سے زیادہ دشوار گزار مرحلہ تھا۔ شعور کی ناپختگی اور لڑکپن کا زمانہ، میں از خود کچھ بھی نہ سوچ سکا سوائے اس کے کہ میں واپس گھر آ جاؤں۔ چنانچہ برادر سید میرخ شاہ نے مجھے پٹھان کوٹ ریلوے اسٹیشن پہنچا دیا اور پٹھان کوٹ سے بذریعہ بس جموں پہنچ گیا۔ جموں پہنچ کر سری نگر کے لیے گاڑی میں سوار ہوا۔ سری نگر پہنچ کر سوپور کیسے پہنچا جائے؟ چھتا بل سے سوپور کے لیے گاڑیاں نکلتی تھی۔ حال یہ تھا کہ 10 بجے گاڑی میں بٹھاتے تھے اور 4 بجے تک سواریوں کا انتظار کرنا پڑتا تھا۔ بڑی مشکل سے گاڑی کی نشستیں پر ہو جاتی تھی۔ ایسے ہی حال میں سوپور پہنچا۔ اس دفعہ میں نے سوپور میں کہاں اور کیسے رات گزاری یاد نہیں ہے۔ دوسرے روز پیدل چل کر زوری مس پہنچا اور والدین کی ملاقات سے فیضیاب ہوا۔ مڈل سکول بابا یوسف سوپور، پھر دوبارہ لاہور میں۔ گھر پہنچتے ہی والد بزرگوار نے مجھے ہاتھ پکڑ کر سوپور لے لیا۔ ہائی اسکول سے سرٹیفکیٹ حاصل کر کے بابا یوسف اسکول میں داخل کرایا۔ ان ایام میں وہاں ایک پنڈت جی ہیڈ ماسٹر تھے جو اکثر پگڑی باندھے، شیروانی اور چوڑی دار پاجامہ پہنے اسکول آیا کرتے تھے۔ میں نے طلباء سے ان کا عرف رنگ سر سنا۔ میرے دل میں اساتذہ کا بہت احترام ہوتا تھا اور اساتذہ بھی ان دنوں طلباء کے ساتھ بہت شفقت اور محبت کے ساتھ پیش آتے تھے۔ یہاں میرے ہم جماعت سوپور کے مرحوم غلام نبی توگو تھے جو مرحوم لالا جوتو گو کے فرزند تھے۔ بہت ہی خوب رو، ذہین اور بلند قامت تھے۔ میں جسمانی طور نحیف اور نزار تھا۔ وارہ پورہ کے مرحوم محمد سکندر وار اور ان کے چھوٹے بھائی محمد ظفر وار جو سوپور ڈگری کالج کے پرنسپل کی حیثیت سے ریٹائر ہو چکے ہیں اور ان سطور کے لکھنے کے وقت تا حیات ہیں۔ سیمو پورہ سوپور کے خادم خاندان کے ظفر الاسلام بھی ان ایام میں اسی اسکول میں زیر تعلیم تھے۔ یہاں بھی میرے لیے قیام و طعام کی مشکلات درپیش تھی۔ روزانہ کبھی ڈورو سے، کبھی زوری منز سے اور کبھی وارہ پورہ سے آنا پڑتا تھا، اکثر پیدل اور بھوکے بھی۔ والدین اللہ تبارک و تعالی ان کے درجات بلند فرمائے اپنی طرف سے بھرپور کوشش کرتے تھے کہ اس لڑکے کو پڑھنے کے لیے ضروریات اور سہولیات
فراہم ہو، مگر بے بسی اور تنگ دستی ان کی ان نیک خواہشات کی تکمیل میں بری طرح مانع ہو رہی تھی۔ ان ایام میں کبھی تھک ہار کر کتابوں کا بستہ سرہانے رکھ کر سر راہ دراز ہو جاتا تھا اور کوئی واقف کار وہاں سے گزر کر مجھے اٹھاتا تھا۔ ان مشکل ترین حالات اور ناقابل برداشت مواقع کے باوصف میں نے مڈل پاس کیا۔ اب پھر ہائی اسکول کی طرف رخ کرنا پڑا، مگر مشکلات نے آگے بڑھنے سے روک دیا۔ اسی اثنا میں بڑے برادر، جو اب لاہور میں وومن کالج میں ملازم بن گئے تھے، لاہور سے گھر آ گئے اور انہوں نے مجھے لاہور کی طرف واپس اپنے ساتھ لیا۔ اس مرحلے پر میرے ذہن میں صرف اور صرف پڑھنا تھا، کوئی اور مقصد پیش نظر نہیں تھا۔ بارہمولہ سے ہوتے ہوئے اوڑی، پھر مظفر آباد اور پھر راول پنڈی تک کا سفر مرحوم برادر کے ساتھ نہایت خوشگوار ماحول میں طے ہوا۔ راول پنڈی میں ہم دونوں بھائی سر شام پہنچے۔ ٹرین کا سفر درپیش تھا۔ شرہامہ ماور ہندوارہ میں ہمارے مرید تھے جو تانترک خاندان سے وابستہ تھے۔ اتفاقاً برادر مرحوم کو ان پر نظر پڑی اور وہ ان کو ٹھیک طرح جانتے تھے۔ انہوں نے ہم کو اپنے پاس بٹھایا۔ سب سے پہلے ٹیٹھ چائے، دودھ کے بغیر چائے پلائی، پھر روٹی کھلائی اور ریلوے اسٹیشن تک ساتھ آئے اور ہم لاہور کی طرف روانہ ہو گئے۔ لاہور پہنچ کر برادر مرحوم کے ساتھ ہی قیام رہا۔ اتفاقاً ایک دن میں موچی دروازہ کی طرف نکلا۔ اس زمانے میں وہاں چوک میں ایک مسجد ہوا کرتی تھی۔ اس مسجد میں مقام شہید میر بوٹنگو کے نہایت متقی، پرہیزگار اور خدا رسیدہ بزرگ مرحوم شریف الدین رفیقی رحمۃ اللہ علیہ کے فرزند غلام محی الدین رفیقی مرحوم قیام رکھتے تھے۔ انہوں نے مجھے کچھ عرصہ اپنے پاس رکھا۔ یہاں میں نے لاہور کے مساجد کے حال احوال جاننے کی کوشش کی۔ کشمیری طلباء کے ساتھ مقامی مسلمانوں کا ناقابل فراموش محبت و شفقت کا رویہ میرے لیے بہت خوش آئند اور حوصلہ افزا ثابت ہوا۔ برادر مرحوم کے ساتھ مسلسل رابطہ رہتا تھا، مگر اب مجھے مسجد کے سائے تلے ہی رہنا پسند آنے لگا۔ یہاں میں نے مرحوم رفیقی صاحب سے واقفیت حاصل کی کہ پڑھائی کا سلسلہ کیسے جاری رکھا جائے۔ وہ خود بھی بہت علمی ذوق رکھتے تھے۔ خاندانی روایت کے مطابق فارسی زبان سے شغف اور لاہور میں قیام کے دوران میں اردو ادب کے ساتھ بھی ان کی کافی دلچسپی بڑھ گئی تھی۔ ان کے ساتھ کچھ عرصہ کی صحبت نے میرے حوصلے بڑھائے اور مجھے امید پیدا ہو گئی کہ میں یہاں اپنی پیاس بجھانے کا سامان پیدا کر سکتا ہوں۔ اب مجھے تلاش ہوئی کہ کسی ایسی مسجد شریف میں جایا جائے جہاں درس و تدریس کا سلسلہ بھی جاری ہو۔ چنانچہ قریب میں ہی مسجد لال کنواں کے بارے میں اطلاع ملی کہ وہاں ایک فاضل استاد درس بھی دیتے ہیں اور نماز جمعہ کے موقع پر خطاب بھی کرتے ہیں۔ میں نے اسی مسجد کا رخ کیا اور وہاں ہی قیام کرنے لگا۔ اس وقت کے بزرگوں اور نمازیوں میں سے شاید ہی اب کوئی زندہ ہو، مگر ان کی شفقت، محبت، پیار اور میری تعلیم میں دلچسپی کا مظاہرہ میرے لیے ایک نئی دنیا اور نئے ماحول کی دریافت تھی۔ وہاں کے امام صاحب درس بھی دیتے تھے، مگر ان کے درس کا انداز اور ان کے مزاج کی سیما بھی صرف میرے لیے باعث کشش نہ بن گئی۔ مجھے نماز کے اوقات میں صف اول میں کھڑا ہونے والے بزرگوار نے، جن میں سے ایک بزرگ باوقار اور وجیح کیفیت کا خلیہ اور نام مجھے ابھی تک لوح ذہن پر منقش ہے، مرحوم نذیر احمد چودھری رحمۃ اللہ علیہ اور دوسرے متقی اور خدا پرست حضرات نے مجھے مشورہ دیا کہ آپ قرآن پاک حفظ کریں۔ انہوں نے مسجد وزیر خان کی طرف رہنمائی بھی کی۔ ان ایام میں مسجد وزیر خان ایک مرکزی مسجد کی حیثیت رکھتی تھی۔ شاید شاہی مسجد کے بعد یہ دوسری بڑی اور وسیع مسجد تھی۔ چنانچہ میں نے وہاں داخلہ لیا۔ وہاں میری عمر کے بہت سے بچے حفظ قرآن میں مصروف تھے اور اس طرح بڑا روحانی سکون نصیب ہو رہا تھا۔ اس سے پہلے گھر میں نے بڑے برادر سے پارہ ام سے قرآن پڑھنے کا سلسلہ شروع کیا تھا۔ جیسا کہ میں نے ذکر کیا ہے کہ انہوں نے پرائمری پاس کے بعد ہردو شیوا سوپور میں مرحوم سید ثناء اللہ شاہ رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے زانوئے تلمذ طے کر کے قرآن شریف، گلستان، بوستان کریمہ نام حق اور دوسری فارسی کتب کا درس لیا تھا، اور اس نسبت سے انہوں نے مجھے قرآن شریف پڑھانے کا سلسلہ شروع کیا تھا۔ مگر ہمارے یہ مرحوم و مغفور برادر مزاج کے لحاظ سے بڑے تند و تیز تھے اور پڑھاتے وقت بھی ان کی اس فطری مزاج کا بھرپور مظاہرہ ہوتا تھا۔ بڑی مشکل سے میں نے پارہ ام کا درس ان سے لیا اور پھر سلسلہ منقطع کیا۔ کشمیر میں قرآن پاک پڑھنا، تجوید اور رموز و اوقاف کا خیال رکھتے ہوئے تلاوت کرنا اب بھی کشمیر کی حدود میں
दारुल उलूम के दायरे से बाहर के आइमा हजरात और तालिब इल्मों में इसकी बहुत कमी महसूस हो रही है। अब अल्हम्दुलिल्लाह जगह जगह कुरानी दरसगाहें खुली है और ये कमी बहुत हद तक पूरी होती हुई दिखाई दे रही है। अल्हम्दुलिल्लाह अला ज़ालिक। मस्जिद वज़ीर खान में मरहूम कारी मोहम्मद लतीफ़ साहब तजवीद और हिफ्ज़ करवाते थे। असल में अमृतसर के रहने वाले थे, जैसा कि मुझे बताया गया। बहुत ही पुरवजाहत शख्सियत थी। अक्सर अमामा बांधे होते थे और पढ़ाने में बड़े ज़ौक़ व शौक़ के साथ दिलचस्पी लेते थे। तलबा के साथ घुल मिल लेते थे। सबसे पहले उन्होंने मुझे सूरह यासीन की तालीम दी। मेरे तलफ़्फ़ुज़ आम कश्मीरियों जैसा था, मगर चंद दिनों के बाद ही मेरे तलफ़्फ़ुज़ में बहुत बेहतरी और इस्लाह हो गई। इस पर वो बहुत खुश हो गए। एक एक लफ्ज़ बार बार दोहराते और याद करवाते थे। सूरह यासीन हिफ्ज़ हो जाने के बाद उन्होंने सूरह फातिहा से हिफ्ज़ कराना शुरू कर दिया। मैं लाल कुआं मस्जिद से पैदल आकर दर्स में शामिल हो जाता था। सूरह अल-बकरा और सूरह आले इमरान हिफ्ज़ करने के बाद गर्मियों के मौसम की वजह से मेरी सेहत ख़राब हो गई और बदकिस्मती से ये सिलसिला मुनक़ता हो गया, जिसका मुझे बहुत ही कलक है। इस दौरान में मुझे मालूम हुआ कि मस्जिद पीर गिलानिया में शतलू बारामुल्ला के मरहूम हफीजुल्लाह शाह साहब तिब की तालीम हासिल करते हैं। चुनांचे उनके साथ तारुफ हुआ। उन्होंने मुझे अपने साथ ठहराया और अब मैं पीर गिलानी मस्जिद का ही नमाजी और खादिम बन गया। उस दौरान में मुताला का ज़ौक़ बढ़ता रहा। कुरान पाक का हिफ्ज़ करदा हिस्सा दोहराया जाना मामूल बन गया। कभी कभी मरहूम हफीजुल्लाह की अदम मौजूदगी में नमाजी पढ़ाता था। तलफ़्फ़ुज़ में इतनी इस्लाह हो गई थी कि कोई मुझे कुरान पाक पढ़ते हुए कश्मीरी नहीं समझता था। पंजाबी ज़ुबान भी मैंने बहुत जल्द सीखी और पंजाबियों की तरह रवानी के साथ पंजाबी बोलने लगा कि किसी को गुमान तक नहीं गुजरता था कि मैं कश्मीरियुन नस्ल हूँ। फुर्सत के औकात में मुझे शाही मस्जिद जाने का वक्त मिलता था। अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाहि अलैहि मरहूम की कब्र अभी बिल्कुल ताज़ा थी। उसको अभी पुख्ता भी नहीं बनाया गया था। अलबत्ता चंद सिपाही उस पर निगरान मुकर्रर कर दिए गए थे। मुझे अल्लामा इकबाल के बारे में कुछ भी मालूम नहीं था, मगर अंदरूनी कशिश और जज्बा मुझे बार बार उनके कब्र के करीब बैठने पर उकसाता था और मैं बहुत ही राहत और सुकून महसूस करता था। ये मुअम्मा मुझे बिल्कुल ही समझ नहीं आया कि मैं इस कब्र की कुर्बत में क्यों कल्बी सुकून और तमानियत हासिल करता था। दोनों हाथ जमीन पर टेक के मैं टिकटिकी बांधे एक रोज इस कब्र के ताज़ा सब्जे की हरियाली से तरावत और ठंडक महसूस कर रहा था कि दरमियाने कद का सियाह दाढ़ी रखे एक नौजवान ने मुझे चौंका दिया और करीब आकर हस्ब व नस्ब पूछने लगा। मैंने उनसे कहा कि कश्मीर से कुछ हासिल करने यहाँ आया हूँ और अभी किसी खास सिमत की तरफ न तो रहनुमाई हुई है और न रास्ता मिलता है। ये मरहूम सैयद अली शाह मजदर थे, जो यहाँ न जाने कब से तालीम हासिल कर रहे थे। उन्होंने 2 साल कबल बहैसियत प्रोफेसर रिटायर्ड होने के बाद रहलत फरमाई है। उनके फर्जंद नूरुल कमरैन मारूफ जर्नलिस्ट हैं। अल्लाह ताला मरहूम मजदर की मगफिरत फरमाए, करवट करवट जन्नत नसीब हो। शाही मस्जिद लाहौर के साये में उनकी कुर्बत और मुलाकात ने मुझे बहुत सहारा दिया। मस्जिद पीर गिलानिया में क़याम के दौरान में मुझे किसी ने बताया कि दहली दरवाज़ा लाहौर में एक नाइट कॉलेज चल रहा है, आप वहाँ जाकर दाखिला लें। मैंने बगैर किसी ताखीर के दहली दरवाज़ा की तरफ रुख किया। वहाँ मरहूम आगा बेदार बख्त खान बहैसियत प्रिंसिपल काम कर रहे थे। उन्होंने इंटरव्यू ले लिया और बगैर किसी हिचकिचाहट के मुझे दाखिला दिया। कश्मीर से आया हुआ लड़का देखकर उनको बहुत खुशी हुई। लाहौर, अमृतसर और पंजाब के उस वक़्त के दूसरे शहरों में कश्मीर से आए हुए तशनीगान इल्म की बहुत पजीराई हुआ करती थी। अदीब क्लास के बजाय उन्होंने मुझे बराह रास्त अदीब आलम के दर्जे में दाखिला दिया। खुद भी पढ़ाते थे और दूसरे प्रोफेसरों के काम की भी निगरानी करते थे। मरहूम प्रोफेसर आशिक हुसैन के नाम के इकबालियात पढ़ाते थे। बांगी दिरा, ज़रबी कलीम और बाली जिब्रील दर्सन पढ़कर मुझे इकबाल रहमतुल्लाहि अलैहि की शनासाई हासिल हुई। शाही मस्जिद के साये में उनकी तुरबत की तरफ पुरनम आँखों से देखने का राज मुझे अब मालूम हुआ। अनजाने में जिस अजीम शख्सियत के साथ वारिफ्तगी की हद तक लगाव पैदा हो चुका था, उसका कलाम पढ़कर उनकी अजमत और इस्लामी फ़िक्र से मेरे कल्ब व ज़हन पर ऐसे असरात मुरतब हो गए जो आगे बढ़कर रासिक होते गए और जिन्होंने मेरी ज़िंदगी को एक सिमत और एक रुख दे दिया। कॉलेज में लाहौर के मुख्तलिफ गोशों से तलबा आते थे।
ان کے ساتھ گل مل جانے میں مجھے زیادہ وقت نہیں لگا، کیونکہ میں لاہور میں قیام کے دوران میں پنجابی زبان بڑی اچھی طرح سیکھ چکا تھا۔ یہ پورا سال میری زندگی کا بہت ہی خوشگوار اور پرمسرت سال گزرا۔ میں نے کبھی اس ماحول میں ان ساتھیوں اور اساتذہ کرام کے ساتھ غیریت اور اجنبیت محسوس نہیں کی۔ پڑھنے والے قریب قریب میری ہی عمر اور سن کے تھے، میرے ساتھ بہت ہی پیار کرتے تھے۔ کالج کی تعلیم کے ساتھ ساتھ اس عرصے میں لاہور میں شائع ہونے والی ادبی رسائل بھی میرے مطالعہ میں آتے تھے۔ مخزن، ادیب، ہمایوں، مرحوم مولانا ابوالکلام آزاد کے کلکتہ سے شائع ہونے والے انقلاب آفرین، البلاغ اور الہلال بھی بڑے ذوق و شوق کے ساتھ پڑھتا تھا۔ اردو زبان کے ساتھ محبت اور عشق میری رگ رگ اور نس نس میں رچ بس گیا۔ لاہور میں موچی دروازہ کے گرد و نواح میں جتنی علمی اور ادبی محفلیں منعقد ہوتی تھی، میں بڑی پابندی کے ساتھ ان میں شرکت کی کوشش کرتا تھا۔ انجمن حمایت الاسلام کے زیر اہتمام تقاریب میں شرکت میری مشغولیات میں مقام پا چکی تھی۔ مشاعرے، تنقیدی مجلسیں اور مناظرے لاہور کی شناخت بن چکے تھے۔ سیاسی اور دینی اجتماعات بھی یہاں کے پرامن اور خوشگوار ماحول کی زینت اور رونق میں اضافہ کا موجب بن رہے تھے۔ انجمن حمایت الاسلام کے ایک مشاعرے میں ایک خوبرو شاعر کا یہ شعر میری لوح ذہن پر نقش ہو کر رہ گیا: سبک رو خراما میری قبر پر آج کون آ رہا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔